بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ درس قرآن کریم کیسے دیں، اس حوالے سے ہماری چھٹی نشست ہے۔ اس میں ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ درس میں سامعین کی توجہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے مدرسین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے بھی درس نہیں دیتے کہ سامعین کی پوری توجہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے گفتگو میں دقت ہوتی ہے اور یہاں تک کہ جذبہ وہ ماند پڑنے لگ جاتا ہے۔ تو آج میں وہ پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے آپ سامعین کی پوری توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات ہے کہ آپ مسنون حلیے کے ساتھ باوقار انداز کے ساتھ جب سامعین کے سامنے گفتگو کریں گے تو ضرور بضرور سامعین پر اس کا اثر مرتب ہوگا اور سامعین کی پوری توجہ آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ مسنون حلیہ جس میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ کے سر پہ دستار ہو، آپ سفید لباس کا اہتمام کریں، آپ کھلا لباس پہنیں، باوقار طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ انسان کا جو ظاہری حلیہ ہے، اس ظاہری حلیے کا لوگوں پر بڑا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو آپ چونکہ درس قرآن کریم کی نشست سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کیجئے کہ آپ مسنون حلیے کے ساتھ اور باوقار انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے درس قرآن کریم دیں۔ یہ پہلا وہ پوائنٹ ہے جس سے آپ کو سامعین کی پوری توجہ حاصل ہوگی۔ دوسری بات سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا انداز بیاں وہ معیاری بنائیں۔ آپ کے لہجے میں سنجیدگی اور شائستگی ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ بڑے جچے تلے ہونے چاہیے۔ آپ کا انداز گفتگو جتنا خوبصورت سے خوبصورت ہوگا، جتنا سنجیدہ سے سنجیدہ اور شائستہ سے شائستہ ہوگا، تو یقیناً سامعین پر اس کا اثر مرتب ہوگا۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ سامعین آپ کو توجہ نہیں دے رہے تو آپ اپنے انداز بیاں پر بھی نظر کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے انداز بیاں میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہو کہ جس کی وجہ سے سامعین آپ کو توجہ نہیں دے رہے۔ جب آپ کا انداز بیاں اس معیار پر پورا اترے گا جس معیار پر اسے ہونا چاہیے، تو یقیناً سامعین آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی کے سلسلے میں تیسری بات آپ کو عرض کر دوں کہ انسان کو تکلم کے آداب بھی آنے چاہیے۔ گفتگو کے آداب کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ادب ہے کہ آپ کی جو گفتگو کا انداز ہے اس میں جذبات بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی گفتگو میں جو مضمون آپ بیان کر رہے ہیں وہ مضمون بھی شامل ہے۔ جذبات اور مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ تکلم کا پہلا ادب ہے۔ کہیں آواز پست کرنی پڑتی ہے، کہیں آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسپیچ تھراپی۔ اس کی مشق ہونی چاہیے کہ کہاں آواز کو پست کرنا ہے، کہاں آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور یہ آواز کا پست ہونا اور بلند ہونا، یہ آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ تکلم کا پہلا ادب ہے۔ اس میں انسان کے جذبات کی بھی عکاسی ہوتی ہے اور انسان جو گفتگو کر رہا ہے اس گفتگو میں بیان کردہ مضمون کی عکاسی بھی آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کو اسپیچ تھراپی کی خوب مشق ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنی آواز میں اتار چڑھاؤ کا اہتمام کر سکتے ہیں تو یقیناً اس بنیاد پر سامعین آپ کو پوری توجہ دیں گے۔ تو یہ بھی بات آپ کے مد نظر ہونی چاہیے کہ سامعین کی توجہ لینے کے لیے آواز کا اتار چڑھاؤ اپنے جذبات اور مضامین کی عکاسی کے لیے یہ از حد ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ صرف آواز کا اتار چڑھاؤ ہی نہ ہو بلکہ انسان کی جو انگ بولی ہے، یعنی جو اعضاء سے انسان گفتگو کرتا ہے، جس کو آپ باڈی لینگویج سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس پر بھی انسان کو دسترس ہونی چاہیے۔ آپ زبان سے آسمان کا لفظ بولتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے آسمان کی طرف انگلی کریں۔ آپ زمین کا لفظ بولتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے زمین کی طرف اشارہ کریں۔ تو یہ جو آپ کا ہاتھ آسمان زمین جیسے لفظوں پر اوپر اور نیچے آ رہا ہے، یہ جو الفاظ کے موافق اشارہ ہے، اسی کو باڈی لینگویج یا اسی کو انگ بولی کہتے ہیں۔ اس کا اثر بھی گفتگو میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سامعین اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ بولنے والا الفاظ کے ساتھ اپنی حرکات و سکنات کو کتنی موافقت دے رہا ہے۔ جس قدر آپ کے الفاظ کے ساتھ آپ کی حرکات کی موافقت ہوگی، اسی قدر باڈی لینگویج مضبوط ہوگی اور اس کا اثر سامعین پر پڑے گا اور سامعین آپ کو پوری توجہ فراہم کریں گے۔ تو اسپیچ تھراپی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی باڈی لینگویج پر بھی فوکس کریں، یہ بھی سامعین کی توجہ لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پانچویں چیز چہرے کے تاثرات۔ چونکہ چہرے کے جو تاثرات ہیں یہ بھی سامعین پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ جب گفتگو کر رہے ہیں
تو آپ کے چہرے پر جس طرح کے اثرات ہیں اسی قدر اثرات سامعین پر مرتب ہوں گے اور سامعین اسی قدر آپ کو توجہ فراہم کریں گے۔ آپ چہرے کے حوالے سے دیکھیں تو گفتگو کرتے ہوئے آپ کو سامعین کو چہرے کے ذریعے سے ہی توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے دائیں طرف بیٹھے سامعین کی طرف بھی چہرہ پھیریے، بائیں طرف بیٹھے سامعین کی طرف بھی چہرہ پھیریے۔ آپ اپنے چہرے کے ذریعے سے سامعین کو جتنی توجہ دیں گے اسی قدر سامعین آپ کو بھی توجہ دیں گے۔ اگر آپ درس دیتے ہوئے فقط ایک ہی جہت پر فوکس کریں گے اور دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، توجہ نہیں دیں گے، تو یقیناً سامعین بھی عدم توجہ کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے چہرے کے اثرات کے ذریعے سے بھی سامعین کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فیس ایکسپریشن۔ اپنے چہرے کے تاثرات کے ذریعے سے سامعین کی توجہ لی جا سکتی ہے۔ تو جو مدرسین اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ہمیں سامعین کی توجہ حاصل نہیں ہوتی، جس وجہ سے درس دینے میں دقت ہوتی ہے، تو وہ ان 5 اصولوں کو اپنا کر دیکھیں۔ سب سے پہلے مصنون حلیہ باوقار انداز، دوسرے نمبر پر معیاری انداز گفتگو، زبان شائستہ، لب و لہجہ سنجیدہ، تیسرے نمبر پر تکلم کا یہ ادب کہ آپ اسپیچ تھراپی کے ماہر ہوں کہ آواز کا اتار چڑھاؤ آپ کی دسترس میں ہو، چوتھے نمبر پر انگ بولی یعنی باڈی لینگویج پر آپ کو دسترس ہو، آپ کے ہاتھوں کے اشارے وہ آپ کے نکلنے والے الفاظ کے موافق ہونے چاہیے، اور پانچویں چیز چہرے کے تاثرات سے آپ سامعین کو متاثر کریں اور ان کو پوری توجہ دیں۔ یقیناً ان 5 اصولوں پر عمل کرنے سے سامعین کی پوری توجہ حاصل ہوگی اور درس دینے میں پہلے سے زیادہ دلچسپی بڑھے گی۔